السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ خان کا بھی ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ کل ضرور آئیں رحیم یار خان، اور میں بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ کل تحریک کا آغاز ہوگا۔ ہمیں کچھ معلوم ہوا ہے اس کے خد و خال، ویسے تو میں پچھلے 3-4 ویلاگز میں اسی پر بات کر رہا ہوں، لیکن اب کچھ اسپیسیفک چیزیں آئی ہیں، ان کی آپ سے تفصیلات شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ آج بڑا اہم خطاب جسٹس عمر عطا بندیال کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا، جوڈیشل جو کونسل ہے اس کے ساتھ اجلاس، اور وہاں پر ان کا خطاب بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کہی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں ان کا جو ایک مشورہ ہے کہ سیاستدان بات کریں، سیاستدان مل کر بیٹھ کر مسائل حل کریں، یعنی الیکشن پر گفتگو کریں۔ یہ وہی بات ہے جو کل صدر مملکت نے کہی، یہ وہی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ اشاروں کنایوں میں دے رہی ہے، یہ میسیجز کہ مل کر بیٹھ کر بات کریں۔ ایک اس میں آپشن تھی کہ اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں، لیکن آج سینیٹرز کی میٹنگ کال کی تھی پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی عمران خان نے، اور بعد میں کچھ سیاسی زعماء سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس بات کا امکان فی الحال نظر نہیں آتا کہ عمران خان جائیں گے اسمبلیوں میں۔ سینٹ میں انہوں نے کہا ہے سینیٹر سے کہ مہنگائی کا معاملہ، غریب لوگوں کا معاملہ، اس کو آپ اٹھائیں اور بالکل اب آپ لیڈ رول لیں کہ وہاں پر جو لوگوں کے معاملات ہیں اس پر اس کی بحث ہو سکے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آج ایک بڑی بات کہہ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئین سے ماورا قدم اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی طاقت جو ہے وہ پاکستان میں اب غیر آئینی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ تو ان اے وے جو بہت سارے لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر پاکستان میں صورتحال کچھ اس طرح سے بنی کہ لانگ مارچ ہوا، بڑا لانگ مارچ ہوا، تصادم ہو گیا، تو اس میں کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا لے، کوئی ملک میں مارشل لا لگ جائے یا ٹیک اوور کر لیا جائے، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بالکل اس کو کہا ہے کہ کسی قیمت پر بھی ہم جو ماورائے آئین کام ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ جلد انہوں نے کہا کہ ہم جو اسامیاں ہیں عدلیہ کی، سپریم کورٹ میں بھی 5 ابھی اسامیاں خالی ہیں، اس کو ہم جلد فل اپ کر لیں گے، لیکن سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو مل کر مسائل کا حل کرنا چاہیے، اسی سے الیکشن ہوگا۔ تو کیا سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو احتجاج ہے، کپتان نے پورے پاکستان سے اپیل کی ہے، ویڈیو اپیل کی ہے، جس میں کپتان نے یہ کہا ہے کہ تمام لوگ آئیں جو اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں سکرینز لگی ہیں وہاں پر نکلیں اور میری تقریر سنیں، اور کل خان پورا ایک روڈ میپ کا اعلان کر سکتا ہے، لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کر سکتا ہے جو اکتوبر میں ہوئے گی۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوں گے شہروں میں، اور اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ ہیں ان کو وہ چارج کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو ٹریننگ دیں گے، اور یہ مظاہرین ہر شہر میں پھیل جائیں گے۔ مثلا لاہور کے جو لوگ ہیں یہ لاہور میں پھیلیں گے، ہو سکتا ہے ماڈل ٹاؤن کا گھیراؤ کریں، ہو سکتا ہے جاتی عمرہ کا گھیراؤ کریں، اسی طرح کراچی میں جو لوگ نکلیں گے وہ ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، زرداری ہاؤس کا گھیراؤ کریں۔ تو جہاں جہاں فیصل آباد میں جو لوگ نکلیں گے رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی کے گھروں، ان کے گھروں کی طرف جائیں اور وہاں پر ان کا وہ کریں، ان کو حصار میں لیں۔ یہ پوری جو مختلف جو شہر ہیں وہاں پر پہلے احتجاج کا دائرہ پھیلایا جائے گا، اور پھر اعجاز چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ پہلے وہاں پر سیز کریں اور پھر اس کے بعد ہر طرف سے لوگ پور ان کریں اسلام آباد، اور یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اور مجبور کر دیں اس حکومت کو کہ وہ الیکشن کا اناؤنس کر دے، کیونکہ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو اب باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ بی سین کہ ہم آ کے بات کریں، لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کہی ہے کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کر بات کرنا ہوگی، کیونکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ سٹیک ہولڈرز کو کہہ سکتی ہے
کہ آپ ان معاملات پر مذاکرات کریں، سیاستدانوں سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کروائیں۔ ہمیں کھوسا صاحب کا جو خطاب یاد ہے جس وقت وہ چیف جسٹس بنے تھے، تو انہوں نے صدر پاکستان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلائیں، ایجنسیز کو بلائیں، سیاستدانوں کو بلائیں، آرمی چیف کو بلائیں، سروسز چیفز کو بلائیں، اور بیٹھ کر جو نیو رول آف گورننس جو اس وقت امرج کر رہے ہیں اس پر ڈسکشن کر کے تو جو نیو رولز ہیں ان کو طے کریں۔ یہ کام نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ ایک ڈیڈ لاک ہے اس وقت ملک میں۔ اگر یہ لانگ مارچ اور یہ احتجاج اس طرح ہوتا ہے جیسے عمران خان صاحب کی اس وقت حمایت ہے، جس طرح سے اس وقت پاپولیرٹی ہے، اور لوگ اس طرح یہاں پر رجیم چینج جو ہے، آپریشن جو عمران خان کو ہٹانے کے لیے کیا گیا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، تو یہ بہت زیادہ اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو یہ اس قسم کے تصادم ہو سکتے ہیں، اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ کسی کے چیز ہاتھ میں نہ رہے۔ تو اس لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال آج ان کا جو خطاب تھا، ہی از مائنڈفل آف دیٹ، اور انہوں نے سیاستدانوں سے یہ جو ابھی آج تو مشورہ دیا انہوں نے کہ گفتگو ہونی چاہیے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے، میں بہت سارے وکلاء سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت اس معاملے میں ایک رول پلے کر سکتی ہے، اور پاکستان فوج کے سربراہ بھی رول پلے کر سکتے ہیں، صدر مملکت کا جو آفس ہے وہ بھی رول پلے کر سکتا ہے، اور اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کیونکہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ اس وقت ہائی ہو چکا ہے کہ لوگوں کو آپ واپس نہیں بھیج سکتے، لوگوں کو آپ چپ نہیں کرا سکتے۔ اور یہ جو بات ہے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی، اب یہ NRO 2 ہے ایک طرح سے، تمام جو ملزمان ہیں، تمام وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے مال پیسے بنائے تھے، وہ ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ ایون نواز شریف عدالت میں چلے گئے ہیں کہ جی 50 کروڑ سے کم پر جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ اب نئے قانون کے تحت نائب عدالتیں نہیں سن سکتی، تو اپنا ان کا بھی ریفرنس واپس کر دیا جائے۔ تو ایک اس وقت دوڑ لگ گئی ہے عدالتوں میں ان لوگوں کی جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جنہوں نے مال بنایا تھا، وہ سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، مکمل طور پہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک NRO 2 ہے، اور ان حالات میں عمران خان نے یہ بھی پلان بنایا، آج انہوں نے گفتگو بھی کی ہے کہ اگر نواز شریف آنے کا بندوبست کرتا ہے تو PTI اس ایئرپورٹ پر جا کے احتجاج کرے گی۔ PTI کے ورکر ہزاروں کی تعداد میں، پاکستانی لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس ایئرپورٹ پر جائیں گے، اور جو وہاں پر جہاں پر نواز شریف اتر رہا ہے، کیونکہ وہ جب تک پیسے وہ واپس نہیں کرتا وہ پاکستان میں اس کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر یہ سینٹیمنٹ ہے۔ ابھی نیو یارک میں ایک بڑا اجتماع، ابھی میں یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک بڑا اجتماع، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں، پورے امریکہ سے آئے ہیں، کینیڈا سے آئے ہیں، یورپ سے ٹکٹیں کٹا کے لوگ آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے، لیکن ایک سلور لائننگ ہمیں نظر آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل کر بیٹھ کر بات کریں، تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ تو obligatory ہے، کیونکہ عدالت اگر ایک بات کرتی ہے تو گورنمنٹ پر تو مسٹ ہے کہ وہ اس کو سنے، اس پر بات کرے، اور ابھی تک تو گورنمنٹ نہیں بات کر رہی۔ عمران خان نے تو کہا ہے کہ میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں الیکشنز پر، لیکن گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال جیسے جیسے اپڈیٹ ہوئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔